السلام علیکم بھائی، اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ منگل کا دن 1 جولائی 2025 جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب ہے۔ عموماً اس ویلاگ میں پاکستانی سیاست، پاک بھارت تعلقات، ایران اسرائیل جنگ اور دیگر بڑی بڑی خبروں پر ہم تبصرہ، تجزیہ اور معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج البتہ ایک انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی جو کہ ایک ریل کہانی ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک برطانوی شہری ہے جو بڑا جنونی طبیعت رکھتا ہے، بڑی دلچسپ شخصیت ہے، دنیا بھر کی سیاحت کرتا ہے۔ اچانک اس کی ایک بڑی قیمتی شے گم ہو جاتی ہے اور دبئی میں گم ہوتی ہے۔ وہ شخص 1 سال انتظار کرتا ہے اسے ٹریس کرنے کے لیے، اور جب ٹریس ہوتی ہے اس کی قیمتی شے تو وہ پتہ چلتا ہے پاکستان میں ضلع جہلم میں موجود ہے، اور اس کے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ وہ اس شے کو لینے کے لیے کئی ہزار کلومیٹر کی ٹریولنگ کرتا ہے، کئی مہینے، ایک پورا سال ضائع کرتا ہے، اور پھر یہاں پاکستانی حکام، پاکستانی پولیس سے رابطہ کرتا ہے اور بالآخر اپنی اس شے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق پاکستان اور بھارت کانفلکٹ سے کیسے ہے؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی جو سننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا کہ جیسے ہی انٹرنیٹ کے اوپر اس شخص نے بتایا کہ میری فلاں ڈیوائس جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور یہ غالباً چوری ہو گئی تھی، تو بھارتیوں نے توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کر دیا کہ دیکھیں یہ ملک کیسا ہے، یہاں کے شہری کیسے ہیں، تو ہم سب کی بدنامی ہونا شروع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے بھارت کو کوئی موقع نہیں جانے دے گا، لیکن جب کہانی کھلی تو معلوم ہوا اصل چور تو ادھر تھا، یعنی بھارتی شہری تھا۔ کیسے؟ وہ کہانی اب بیان کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے اس شخص کا لارڈ مائلز۔ تصویر بھی شاید آپ دیکھیں میرے ویلاگ کے دوران۔ لارڈ مائلز کا ایکس یعنی ٹویٹر کے اوپر ایک ہینڈل ہے جس کا نام ہے لارڈ مائلز آفیشیل، اور اس کے کچھ 3.5 لاکھ کے آس پاس فالوورز بھی ہیں وہاں پر، اور یہ دنیا بھر کی سیر و سیاحت کا عادی ہے۔ دلچسپ شخصیت ہے یہ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ مستقبل میں برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے یہ چکر لگاتا ہے، جنونی شخص معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کہانی کی ابتدا دبئی سے ہوتی ہے۔ یہ 1 سال قبل مائلز جو ہے اس کے ایئرپورٹس جو ہوتے ہیں، جو آئی فون یوز کرتے ہیں نا، اس کے لیے جو ڈیوائس ہوتی ہے کانوں میں لگانے والی سننے کے لیے، جیسے ایئر بڈس ہوتے ہیں ایسے ایئر پوڈس انہیں کہا جاتا ہے، تو ایئر پوڈس اس کے ایک ہوٹل سے غائب ہو گئے۔ دبئی میں جا کے ٹھہرا ایک ہوٹل میں، اور وہاں سے اس کے ایئر پوڈس چوری ہو گئے، غائب ہو گئے۔ سال بھر کے بعد اسے معلوم ہوا، کیونکہ اس نے فائنڈ مائی ڈیوائس کی آپشن لگائی ہوئی تھی۔ یہ بھی میں آج اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اگر آپ آئی فون یا اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی ایسی ڈیوائس ایئرپورٹ یا فون گم ہو جائے تو اس صورت میں آپ کو کرنا کیا چاہیے، اسے ٹریس کرنے کے لیے لوکیشن آپ تک آ جائے گی۔ تو اس نے جب لوکیشن اس کی معلوم کی تو معلوم ہوا وہ پاکستان میں جہلم شہر میں ہے، بڑا مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ پھر مائلز نے اپنی یہ ڈیوائس جو تھی ایئر پوڈس، یہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت اور جو مقامی پنجاب پولیس تھی اس سے ایکس کے اوپر رابطہ کیا، اور پنجاب پولیس کی جانب سے ایک بڑی انوکھی ترکیب اپنائی گئی، اور اس کے بعد مائلز نے اپنے پسندیدہ ایئرپورٹس لینے کے لیے خود 2700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور پاکستان آن پہنچا۔ یہ ایئرپورٹس جہلم تک کیسے پہنچے، پولیس نے ان کا سراغ کیسے لگایا، یہ ہے اصل کہانی، اور بھارت کیسے اس میں انٹر ہوتا ہے۔ جہلم کے ڈی پی او ہیں طارق عزیز، جب یہ بازیاب ہو گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے، یہ تازہ کہانی ہے چند دنوں کی اور بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا جی یہ مائلز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ایکس کے اوپر ٹیگ کیا اور بتایا کہ جو میرے دبئی میں ایئر پوڈس گم ہوئے تھے وہ تو جہلم میں موجود ہے۔ وہاں پہ پھر ڈی پی او جہلم نے ان سے رابطہ کیا اور کہا جی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ لوکیشن وہاں آ رہی تھی جہلم کی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ کس گھر میں کس شہری کے پاس ہے۔ بہرحال پولیس نے پھر معلوم کرنے کی کوشش کی، جب پولیس کو علم ہوا کہ یہ ایئر پوڈس دبئی سے پاکستان آنے والا کوئی شہری لے کے آیا ہے، کیونکہ مائلز نے ڈیٹیلز دی اس برطانوی شہری نے کہ وہاں سے یہ چوری ہوئے اور یہاں تک پہنچے، تو پھر پولیس نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹریکنگ شروع کی اور ہر وہ شخص جو دبئی سے جہلم آیا تھا اس کی فہرست منگوائی اور ان کے انٹرویوز شروع کر دیے، اور خصوصی ایک ٹیم بنائی۔ اچھا، اس میں پھر انہوں نے ان لوگوں سے جب رابطے کرنے شروع کیے، اور یہ سٹوری وائرل بھی ہو چکی تھی کیونکہ مائلز نے اپنے ایکس کے اوپر یہ لکھ دیا تھا کہ میرے ایئر پوڈس چوری ہوئے ہیں اور وہ جہلم میں ہیں۔ یہ لوکیشن بھی اس نے ساتھ دکھائی، نقشہ بھی، وہ میں بھی کوشش کروں گا آپ کو تھمبنیل میں یا ویڈیو کے اندر دکھائی دی۔ تو اس نے پھر طارق عزیز صاحب جو ڈی پی او تھے انہوں نے جو ٹیمیں بنائیں اور لوکیشن ٹریس کی اور معلومات لی دبئی سے آنے والوں کی، تو وہاں پھر انہوں نے ایک شخص ملا جس نے کہا کہ میں دبئی سے آیا ہوں اور میں نے دبئی سے یہ والے ایئر پوڈس جو مائلز کے ہیں یہ میں نے خریدے تھے۔ اچھا، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ان ایئر پوڈس کی خریداری کے ثبوت تھے، اور وہ کس سے خریدے تھے اس کے ثبوت بھی تھے۔
ورنہ کام پہ آ گیا سی پاکستانی بدنام ہو جانے سن کہ پاکستان چوبرے گئے. لیکن ہوا یہ کہ جو بی بی سی نے بھی خبر شائع کی اور دیگر انٹرنیشنل میڈیاز نے بھی خبریں شائع کی, اس میں انہوں نے اس نقطے کو تھوڑا سا گھٹا دیا, سکیڑ دیا, بھارت کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کیا بھارتی شہریوں کو. مائلز نے خود اپنی ٹائم لائن کے اوپر بتایا کہ 3 دن پہلے اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اصل میں دبئی میں تھا, وہاں ایک سستے سے ہوٹل میں نے قیام کیا اور میں نے ہوٹل کے باہر کمرے کے باہر ٹیگ لگا دیا ڈو ناٹ ڈسٹرب می, اور میں کام کے لیے باہر نکل گیا. واپس آیا تو میرے ایئرپورٹس غائب تھے. تو وہ ایئرپورٹس غائب اس لیے ہوئے کہ وہاں جو سٹاف تھا, بیرا تھا ہوٹل کا, وہ ایک بھارتی نژاد شخص تھا. تو مائلز نے کہا کہ یہ اس نے چوری کیے ہیں, اس کے ذریعے پھر پاکستانی شہری دبئی سے آ رہا تھا, اس نے اسے خریدے, کہیں بیچ رہا ہوگا, کوئی دکان ہوگی, ہٹی ہوگی, یا ویسے اس نے آن لائن کو کاروبار کیا ہوگا. تو یہاں تک کہانی جب رکتی ہے نا, جب مائلز نے کہا کہ ایئرپورٹس میرے جہلم میں ہیں, اور تو انڈینز پڑ گئے. انڈینز نے کہا دیکھیے جی پاکستانی قوم تو ہے ہی چور, پاکستانیوں نے برطانوی شہری کے ایئرپورٹس چوری کر لیے, اس نے ٹریک کر کے بتا دیا جہلم میں پڑے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ جنگ شروع ہو گئی, بھارتیوں نے خوب لتے لیے حملہ کر دیا پاکستانیوں کے اوپر. پاکستانی کے پاس دفاع کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب یہ جہلم کے ڈی پی او اور مائلز کا رابطہ ہوا, اور دبئی سے جو شخص پاکستانی یہاں آیا جو چاہ رہا ہے کہ اس کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے, اس سے جب بات ہوئی تو اس نے رسیدیں دکھائیں کہ میں نے فلاں انڈین شہری سے فلاں تاریخ کو یہ ایئرپورٹس خریدے تھے اور مجھے نہیں لگتا یہ چوری کے ہیں. جب وہ اس نے معلومات دیں پھر پاکستانی چڑھ گئے. پاکستانی نے کہا ہوں ٹھہر دو تھے, اسی چور نہیں ہے کہ چور اتنے بیٹھا ہے انڈیا, اس نے چوری کی. اور پھر مائلز نے خود اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ایک بھارتی شہری تھا جو میرے کمرے میں بیٹھا تھا یا میرے کمرے کی دیکھ بھال کر رہا تھا, اس نے میرے ایئرپورٹس چوری کی اور پھر اس نے بیچے اس شخص کو جو پاکستان سے ہے, جو جہلم پہنچا. اور پھر اس نے کہا کہ وہ بھارتی شہری جس نے اس کے ایئرپورٹس چوری کیے وہ گرفتار بھی ہو چکا ہے. اس کی اگر آپ ٹائم لائن پہ جائیں یعنی لارڈ مائلز کے اوپر, تو یہ اس واقعے کے بعد بھارتی شہریوں کے رویوں کے خلاف خاصا تعصب رکھتا ہے, خاصی منفی رائے رکھتا ہے. عجیب و غریب اس نے پوسٹیں لگائی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا, وہ آپ خود وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ایئرپورٹس اسے واپس کر دیے کہ اس شخص نے رضا کرانہ طور پر کہا جی یہ لے لیں, آپ خرید لیں. اور اس سے پہلے پولیس نے اسے یہ بھی آفر کی کہ ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایئرپورٹس ڈھونڈنے کے بعد کوریئر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں, میں خود لینے آؤں گا. اور جہلم وہ خود پہنچے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دلچسپ شخصیت ہے, جنونی شخصیت ہے, اور اس نے پھر یہ ایئرپورٹس ریکور کیے. اچھا, اب جب یہ ایئرپورٹس ریکور ہوئے تو میڈیا بھی آ گیا, مقامی ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی خبر آ گئی, بی بی سی کے اوپر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر بھی یہ بن گئی. اور شہری نے یہ بھی کہا کہ مجھے پولیس کے ذریعے یہ بھی بعد میں آفر ملی کہ وہ شخص کی رقم ادا کرنے کو تیار ہیں, لیکن میں نے رقم وصول نہیں کی جو میں نے ایئرپورٹس خریدنے کے لیے لی تھی. میں نے کہا یار یہ مہمان آیا ہوئے اسے واپس کریں, اس کا تحفہ ہے. اور بڑا خوش ہوا مائلز. خبر یہ دوسری ہے کہ جب اسے کھانا کھلایا گیا وہاں پہ ڈی پی او نے, اور وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے, پولیس اہلکار بھی, میڈیا والے ہیں, تو وہ جس ریسٹورینٹ میں کھانا کھلایا گیا اس کا نام تھا سیکنڈ وائف, دوسری بیوی. یعنی تاثر یہ اس ریسٹورینٹ کا ہے کہ جی جیسے بیوی ہوتی ہے اس طرح دوسری بیوی کے نام سے کھلا ہوا ہے, آپ یہاں کھانا کھائیں, دوسری بیوی کے ہاتھ کا کھانا ہے, سیکنڈ وائف. تو وہاں اسے یہ کھانا کھلایا گیا. لیکن جب یہ خبر باہر آئی کہ سیکنڈ وائف ریسٹورینٹ پہ یہ اس کے ایئرپورٹس دیے گئے اور وہاں کھانا کھلایا گیا, تو پاکستانی نے پھر شغل میں حصہ لیا. پاکستانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دوجی بڈھی شاید ایئرپورٹ چوری کر کے لے گئی سی. حالانکہ یہ خبر بھی درست نہیں, وہ بس اس سیکنڈ وائف نام کی وجہ سے وہ مشہوری میں آیا. بہرحال اب وہ کئی ملکوں کو شیئر کرتے ہیں, وہاں وزٹ کر چکے ہیں, ویڈیو شیئر کرتے ہیں. ایئرپورٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اسپیس بھی کی ٹویٹر کے اوپر, اب وہ ویڈیو بھی ایک جاری کریں گے. پھر انہوں نے لکھا کہ میں اس جگہ بھی گیا جہاں اسامہ بن لادن پایا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے وہ پاکستان پورا گھوما ہے. اور پولیس نے بعد میں جو ایڈوائزری جاری کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے جڑی ایک اور خبر بھی ہے میری. انڈونیشیا اس میں بھارتی جو ذمہ دار تھا اس نے پاکستان نے جو جنگ کے دوران ان کی درگت بنے اس کا اعتراف کر رہا ہے, انیل چوہان کے علاوہ. اب میں ذرا آپ سے وہ بات کر لوں جو آپ منتظر بھی ہیں. بہرحال مل گئے ایئرپورٹس, پاکستانی کی بچت ہوئی, بھارتی شہری پہ الزام آیا اور وہ گرفتار بھی ہے. مائلز نے خبر دے دی ہوئی ہے. شاباش پاکستانی, ایسے ہی اپنے ملک کا نام روشن کریں اور ایسے دھندے میں مت پڑیں جہاں پہ ملک کی بدنامی ہو, کیونکہ یہ ڈیوائسز لوکیٹ ہو جاتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں آپ, خبر یہ دینی تھی. اگر آپ کا فون یا آپ کا ایئرپوڈ یا ایئر بڈس وغیرہ اگر بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہیں تو کیا کرنا چاہیے. آئی فون یا اس سے منسلک جو ڈیوائسز ہیں اس کے لیے آپ اپنی کسی بھی دوسری ایپل ڈیوائس, فون یا لیپ ٹاپ پر فائنڈ مائی نامی ایپ کھول کے فون ڈھونڈ سکتے ہیں.
فائنڈ مائی ایپ نامی ایک ایپ آئی فون کے لیے، وہ کھولیں، وہاں سے آپ ڈیوائس کو ایکسیس دیں، اور اگر آپ نے لاسٹ مائی ڈیوائس کا آپشن آن کیا ہو تو آپ کو مل جائے گی۔ اینڈرائڈ سے منسلک ڈیوائسز کے لیے فائنڈ مائی ڈیوائس ایپ یا فائنڈ ہب نامی ایک ڈیوائس ہے، ایپ ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کے ذریعے بھی اپنی ڈیوائسز کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا معاملہ میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے، وہ ہوا یہ کہ انیل چوہان صاحب جو ان کے سی ڈی ایس تھے، انہوں نے شنگریلا جو کانفرنس ہوئی تھی وہاں اعتراف کیا کہ ہاں ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت مان نہیں رہا تھا۔ اب یہ جو انڈین ڈیفنس اٹاشی ہیں شیو کمار کیپٹن، انہوں نے انڈونیشیا کی ایک یونیورسٹی میں پاک بھارت جنگ کے اوپر سیمینار ہو رہا تھا، کانفرنس ہو رہی تھی، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب اس جنگ کے اوپر تھیسز لکھے جائیں گے، اس جنگ کے اوپر سیمینار ہوں گے کہ کیسے پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست دی یا کامیابی حاصل کی۔ تو یہ جو اتاشی ہیں ان کے شیو کمار، ان سے پہلے انڈونیشیا کے ایک شخص مخاطب تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ میں بھارت نے بہت سے طیارے کھوئے ہیں۔ تو یہ کہہ کہ وہ جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو یہ جو بھارتی وہاں پہ سفارت خانہ انڈونیشیا میں، ان کے جو ڈیفنس اتاشی ہیں کیپٹن شیو کمار، نیوی سے غالباً ان کا تعلق ہے، یہ جب آئے مائک پر تو انہوں نے کہا میں اپنے سے پہلے والے مقرر سے اتفاق نہیں کرتا کہ انڈیا نے بہت سارے طیارے کھوئے، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے چند طیارے ضرور کھوئے۔ یہ بھی انیل چوہان کی طرح مان گیا کہ بہت زیادہ طیارے نہیں ہمارے مارے گئے، چند ایک ضرور مارے گئے ہیں۔ پاکستان بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ چند ایک مارے ہیں، 6 طیارے آپ کے مارے ہیں، 20 مار سکتے تھے، تو یہ مان گئے جناب، اور ہیں بھی ڈیفنس فورسز سے۔ اور انہوں نے اس کی ایک اور وجہ بیان کی، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے طیارے مارے گئے اس کی وجہ سیاسی قیادت کی اس پابندی کی وجہ سے ہوا جس میں پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فضائی دفاع پر حملہ نہ کرنے کو کہا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کنسٹرینٹس تھیں، سیاسی قیادت کی دوردیشی نہیں تھی، ان کے فیصلے میں غلطی تھی، اس لیے ہمارے یہ طیارے مارے گئے، ورنہ اگر سیاسی قیادت عقل والی ہوتی تو ہم شاید یہ طیارے ہمارے نہ مرتے۔ یہ بین الاقوامی سیمینار تھا جہاں انہوں نے 10 جون کو یہ پریزنٹیشن دی اور مان لیا کہ طیارے گرے۔ جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو انڈیا میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے حزب اختلاف کی اپوزیشن کانگریس، اس نے پھر لے دے کر دی پوری بی جے پی کو، وہ تو مودی کو سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں نریندر مودی کی بجائے، اور وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ اس جنگ میں شکست کی وجہ مودی ہے، ان کا وزیر دفاع ہے۔ اس کے بعد کانگریس نے اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھایا اور مطالبات کیے اور کہا کہ یہ انڈیا نے شکست تسلیم کی ہے، مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، اور سوشل میڈیا پہ کئی ایک جو انڈینز تھے انہوں نے بھی لکھا کہ آپریشن سندور صرف کیا مودی جی کا پولیٹیکل سٹنٹ تھا، اگر بعد میں ہم اعتراف کریں کہ ہاں طیارے مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اور پلیٹ فارم پہ انڈیا نے بلاخر تسلیم کیا ہے کہ ساڑی بینڈ بجی ہے، لیکن ان سے باخبر ہیں، میں نے آپ کو چند روز پہلے خبر دی تھی $6 ارب کا انہوں نے دفاعی معاہدے کیے ہیں، کچھ نئے ہتھیار یہ خرید رہے ہیں، باز نہیں آئے گا مودی اپنے سروائیول کے لیے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔